السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے کمپلیٹ اور شارٹ ناول لے کر آئی ہوں، جینا نہیں تیرے بن بائے راحیلہ بنت مہر علی۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مہر علی شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا۔ شفان سریلی آواز میں گانا گا رہی تھی۔ اچھا، یہ لڑکی کا نام ہے۔ اور زخاف داد پہ داد دے رہا تھا۔ نام کتنے عجیب ہیں ان کے۔ واہ واہ، کیا آواز ہے، بہت خوب، امیزنگ، ایکسیلنٹ، زخاف جھومتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ شفان اپنی آواز کے جادو جگا رہی تھی۔ میں زخاف گانے کے بیچ میں محترمہ شفان صاحبہ سے مداخلت کرنے پر سوری کرنا چاہتا ہوں، بٹ اچانک زفان لبوں میں دھیمی دھیمی شریر مسکان دبائے شفان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور شفان اس بے وقت کی مداخلت پر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ منہ بناتے ہوئے کہا، زخ، زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو، اوکے؟ جلدی بولو، کیا بولنا ہے؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گی کہ کیا واقعی تم میرے بنا نہیں رہ سکتی؟ زخاف نے دلچسپی سے شفان کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ اس کے انداز میں شفان کو چڑھانے والی شرارت تھی۔ مائی فٹ۔ جیسے ہی بات شفان کی دماغ میں سمائی، اس نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، یور فٹ از ڈاؤن محترمہ۔ زخاف بطور شریر انداز اپنائے ہوئے کہا۔ زخ وہ دل ملا اٹھی۔ حکم کیجیے سرکار۔ ہنسی لبوں میں دبائے شفان کو تکتے ہوئے اس نے جواباً کہا، آپ میرا سانگ سننے آئے ہیں یا مجھے تنگ کرنے؟ شفان کو جیسے سانگ نہ سننے کا صدمہ ہو رہا تھا۔ زخاف کو گھورتے ہوئے اس نے کڑک کر پوچھا، میں سانگ سماعت کرنے کی تشریف لایا ہوں یار، میری اتنی مجال جو آپ کو تنگ کر سکوں۔ شفان کی کچھ ناک اور غسیلی طبیعت کے پیش نظر زخاف جلدی سے بول اٹھا، مبادا شفان، کہیں جوتی اتار کر اس کی طبیعت ہی نہ صاف کر دے۔ شفان نے پہلے منہ بنایا، چھوٹی سی ناک چڑھائی، پھر سے جھٹکا اور گلا کھنگار کر پھر سے سانگ سنانا سٹارٹ کر دیا۔ ابھی بمشکل سٹارٹ ہی کیا تھا کہ اچانک تائی جان کا چپل تیر کی طرح آیا اور سیدھا شفان کی نازک کمر پر جا لگا۔ آؤچ! شفان بلبلا اٹھی۔ زفان نے تو جیسے ہی مام کو غصے میں ایکشن لیتے ہوئے دیکھا تو سیدھا کھڑکی کے راستے میں 9-3-12 ہوا اور باہر کھڑا ہو کر اپنے ابلتی کہکو پر ناکام بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شفان زخاف کو دیکھ کر دانت کچکچا رہی تھی، جیسے دانت نہ ہوں بلکہ زبان کی ہڈیاں ہوں۔ لڑکی، شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں تم میں؟ تائی جان کڑے تیوروں سے شفان کے سر پر کھڑی سرزش کر رہی تھی۔ تائی جان، شرم ہی ہوتی ہے نا، اس کا بھلا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ شفان ایک ہاتھ سے اپنی کمر سے ہلاتے ہوئے معصومیت سے کہہ رہی تھی، لیکن تائی جان کی چنگھاڑتی آواز میں اس کی آواز دب کر رہ گئی تھی۔ زخاف کزن ہے تمہارا، شریعت کی روح سے کزن سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور تم کتنی بار سمجھاؤں تمہیں چھوٹی نہیں ہو اب؟ اچھا ہوگا تھوڑی انسانیت سیکھ لو۔ تائی جان آج اس کے سارے بل کسنے پر تلی ہوئی تھی، اسے تیکھے جوتے گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن تائی جان، میں انسانوں والا گانا ہی منمنا کر شفان نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ چپ کر جاؤ بس، اور جاؤ کچن میں امی کا ہاتھ بٹا لو تھوڑا۔ شفان کی بات درمیان میں کاٹ کر تائی جان پھر سے غصے سے بولی۔ شفان کچن میں جا ہی رہی تھی کہ راستے میں زخاف کو دانت نسواتے دیکھ لیا تو اس کی تو سر پر تلی تلوار بجھی۔ زخ، تمہیں تو چھوڑوں گی نہیں میں۔ سیدھا جوتا اتار کر اس کے پیچھے لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور کارروائی کر پاتی تب تک زخاف بھاگتا ہوا راہداری عبور کر کے باہر جائے پناہ لے چکا تھا، اور وہ جل بھن کر رہ گئی تھی۔ جوتی پہن کر وہ جیسے ہی مڑی تو ہڑبڑا کر رہ گئی۔ تائی جان کھڑی کسائی کی طرح اسے گھور رہی تھی، تائی جان وہ دھند
دھند شفان ہکلا کر بولی اور تائی جان نے بے ساختہ آسمان کی جانب نگاہ کی، جہاں نہ دھند کے آثار نظر آ رہے تھے، اور اس اثنا میں شفان کچن جانے کے بجائے اپنے کمرے میں روح پوش ہو چکی تھی۔ تائی جان لب بھینچ کر کھڑی رہ گئی، بقول ان کے اس لڑکی نے عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ ضعاف کیا ہوا، کس بات پر دان نکل رہے ہیں؟ ضعاف کو دیکھ کر حسن اس کے دوست نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس وہ شفیع کے ساتھ جھڑپ ہوئی تو باہر نکل آیا، ضعاف نے کہا، اور شفان کا غصے سے لال بھو کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو بے ساختہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ حسن نے اس کی مسکراہٹ دیکھی تو جل کر رہ گیا۔ اچھی لگتی ہے یا پیار کرتے ہو؟ شفیع سے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھتے حسن نے سوال کیا تھا۔ ضعاف کے چہرے کا رنگ لمحے بھر میں بدل گیا تھا، چوڑے ماتھے پر ان گنت بال پڑ گئے تھے۔ اور میں اپنے پرسنل معاملات کسی سے ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا، انڈرسٹینڈ؟ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے دبے سے غصے سے کہتا ضعفان فوراً وہاں سے چلا گیا۔ حسن کے کہنے کا انداز اسے ایک آنک نہیں بھایا تھا، کمینہ کہیں کا۔ دروازے کو ایک قدر ٹھوکر مارتے ہوئے بڑبڑایا اور گھر میں داخل ہوا۔ عبدالرحمن اور عبدالمنان دو ہی بھائی تھے، بہن کوئی نہ تھی۔ ان کے والد بزرگوار 2 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جبکہ والدہ شریف حیات تھیں۔ دونوں بھائی اور گھر کا ہر فرد رضیہ بی بی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور دونوں بھائیوں میں بھی مثالی پیار و محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک ساتھ کھاتے پیتے۔ دونوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا جو بہت ہی اچھا جا رہا تھا۔ کوئی غریب لاچار ان کے در سے خالی نہ لوٹتا تھا۔ بڑے عبدالرحمن کی شادی خاندان سے بائی رافعہ بیگم سے ہوئی تھی۔ رافعہ بیگم تھوڑی سی سخت گیر اور اصول پسند ضرور تھی، لیکن دل کی بہت اچھی تھی۔ پورے گھر کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، جن کو وہ باحسن طریقے سے نبھا رہی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، بڑی 2 بیٹیاں تھیں جن کے فرائض سے سبکدوش ہو گئی تھی، اور ایک بیٹا ضعاف جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈیڈ اور چچا کا ہاتھ بھی بٹا رہا تھا۔ چھوٹا عبدالمنان، جن کی شادی خالہ کی بیٹی نسرین کے ساتھ ہوئی تھی، بہت ہی نرم اور کم گو طبیعت کی مالک نسرین صورت اور سیرت میں بہت خوبصورت تھی۔ مجال ہے جو کبھی کسی کو شکایت کا موقع دیا ہو۔ ان کی ایک ہی اکلوتی اولاد تھی، وہ تھی شفان، گوری لمبی بڑی آنکھوں والی شفان، جو BSc کر چکی تھی اور کچھ عرصہ قبل ہی اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ جن کو اس رشتے سے لا علم رکھا گیا تھا، یا پھر شفان کو کوئی لالچ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں تھی اس رشتے میں، کیونکہ نہ تو گھر میں اس حوالے سے کوئی ذکر کرتا تھا، اور نہ ہی شفان کو اپنے منگیتر سے کوئی رابطہ تھا۔ بہرحال عرض یہ کہ یہ چھوٹا سا گھرانہ ایک بھرپور خوشحال زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ کہیں بھی دکھ درد کے بادل نہیں منڈلائے تھے، سب خوش اور مسرور تھے۔ بکھرے بال، میلے کپڑے، جیسے مہینوں سے دھوئے نہ ہوں، آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے پر صدیوں کی تھکن لیے وہ تقریباً 22-23 سالہ نوجوان لڑکی تھی۔ گو کہ ابھی اس کا چہرہ صرف رنج اور دکھ اور کمپیسی کی تصویر پیش کر رہا تھا، لیکن ان چیزوں کے پیچھے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی حسین لڑکی ہے۔ وہ مزار کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، کھلی نگاہوں سے فرش کو جانے کب سے تک رہی تھی۔ جیسے ہی ان دونوں کا ان کے قریب سے گزر ہوا تو اس کا جھکا ہوا سر اچانک اٹھا تھا۔ ہنستے ہوئے دونوں پر جیسے ہی نظر پڑی تو کانوں میں کہیں دور ایک بات گردش کرنے لگی۔ ہنسو ایک بار، ماہم، ہنس لو نا ایک بار، کھل کر ہنس لو پلیز۔ وہ وارفتگی سے اسے دیکھتے ہوئے فرمائش کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کے بے قراری سے محظوظ ہوئی تھی اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ فضا میں ایک جلترنگ مہبوب کن ساز بج اٹھا، ہوائیں مست ہو کر چل پڑیں، درختوں سے اٹکلیاں کرتی ہوئی انہیں چومتی گنگناتی دور ہوئی۔ کچھ لمحے جیسے دیکھا محسوس ہونے دیا، ادھر ادھر اڑی اور پھر درختوں کی ٹہنیوں کے گرد مچلتی ہوئی گھومی، گنگنائی اور انہیں بھی اپنے ساتھ نچا کر سرشار کر دیا۔ انہی دوران ایک لمحہ، 2-3 اور پھر بہت سارے لمحے وہ یوں ہی خاموش رہ کر اس کھلکھلاہٹ کے سحر میں کھویا رہا، چپ رہا، سحر زدہ رہا۔ ماہم، آپ کی آواز سن کر مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین انسان ہوں۔
मुझे कोई दुख दर्द कुछ भी याद नहीं रहता, बस दिल चाहता है आपकी आवाज़ सुनूं और बस सुनता ही रहूं। कुछ देर के बाद इसकी मोहब्बत से लबरेज आवाज़ सुनाई दी और वो इससे खुद पर रश्क आने लगा था। मैं इतनी अहम हूँ, इतनी ख़ास हूँ किसी के लिए। वो रश्क से और सरशारी से दिल में सोचने लगी। लड़के ने लड़की से कुछ कहा और वो लड़की खिलखिलाकर हंस दी। वो तड़प कर माजी के आगोश से निकली, चौंक कर सामने देखा, अब की बार दोनों हंसे। वो उठी और इनके सामने जाकर खड़ी हो गई। दोनों को सख्त गुस्से से घूरने लगी। लड़की बेसाख्ता ही डरकर लड़के के पीछे हो गई और इसने गुस्से से लड़के को गिरबान से पकड़ लिया। लड़की की मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। ये क्या बदतमीजी है! एक झटके से अपना गिरबान इस लड़की के हाथों से आजाद करते हुए लड़के ने गुस्से से लड़की की जानिब देखते हुए कहा, ये लड़की कौन कौन लगती है तुम्हारी? लड़की की तरफ इशारा करते हुए सरासमिया होकर इस लड़की ने पूछा। पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, राइटर ने बड़ी मुश्किल उर्दू यूज़ की हुई है, हम बेचारे कहाँ जाएं गरीब। लड़के ने एक नज़र सहमी हुई लड़की पर डाली और फिर मज़ार वाली लड़की को देखते हुए जवाब दिया, कज़न है मेरी। अच्छा। वो लड़की अजीब अंदाज से बोली और निढाल सी होकर फर्श पर बैठ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया और क्यों इसके बारे में दरियाफ्त किया? लड़के ने तजस्सुस के मारे सीने पर बाजू लपेट कर मज़ार वाली लड़की से पूछा। तो साथ वाली लड़की ने गुस्से से लड़के की तरफ देखा और तड़क कर आंखें सुकेड़ कर बोली, कितना फालतू टाइम है ना आपके पास? हाँ, बहुत ही ज़्यादा, आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं। ये जो आपको लेकर बेमकसद सड़कें नाप रहा हूँ ना, इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितना फालतू टाइम है मेरे पास। इसने गुस्से से जली भुनी लड़की को देखते हुए मज़े से जवाब दिया, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं जब भी किसी लड़की को हंसता हुआ देखूँ तो मुझे अपने साथ हुई अज़ियत भरे वो लम्हे याद आ जाते हैं जिनमें मैं खुलकर हंसा करती थी। मैं दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी लड़की हूँ। इन दोनों की लड़ाई शुरू होने से पहले ही लड़की की आवाज़ में दबकर रह गई। शायद अपने दिल की बात, अपनी दुख भरी दास्तान किसी को सुनाने का इश्तियाक था, या दिल पे ली हुई दास्तान का बोझ बढ़ गया था कि इस लड़की ने फ़ौरन अपनी कहानी शुरू कर दी। लड़के को कुछ ज़्यादा ही तजस्सुस चढ़ा हुआ था, इसलिए फौरी बड़ी बड़ी फर्माबरदारी से इस लड़की के पास फर्श पर बैठ गया और इसकी कहानी सुनने के इश्तियाक में, जबकि इसके साथ आई लड़की भी मरती क्या ना करती कि मुस्तराक मुंह बनाकर बैठ गई। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। मेरे पास मोहब्बत करने वाले माँ बाप थे, बेहद प्यार करने वाले बहन भाई थे। इसने रुंधी हुई आवाज़ में अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी, लेकिन फिर वो आ गया ज़िंदगी में। कहते कहते लड़की अचानक कांपने लगी। इसके चेहरे पर वहशत नज़र आने लगी। वो आ गया था। लड़की की आवाज़ दुख, दर्द और गुस्से से लरज़ने लगी। वो उठ गई और वो दोनों भी घबरा कर उठ खड़े हुए। प्लीज़ चलो यहाँ से। लड़की घबरा गई। इसे लड़के पर सख्त तैश आ रहा था। फॉर गॉड सेक चलो यहाँ से, इसने लड़के को झंझोड़ते हुए कहा। आपने जाना है तो शौक से चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, ओके? लड़के ने आहिस्तगी से इसका हाथ हटाकर संजीदगी से जवाब दिया, इसे 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 नहीं आना चाहिए था मेरी ज़िंदगी में। इस लड़की पर वहशत सी तारी हो गई थी। कांपती हुई अपना सर दीवार पर मारने लगी। लड़के ने बड़ी मुश्किल से इसे बिठाया। उसने ज़िंदगी अजीरन कर दी मेरी, इसे नहीं आना चाहिए था। लड़की बुरी तरह रोते हुए और हकलाते हुए बोलने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं प्यार करता हूँ आपसे, और मैं मान गई। मैंने भरोसा कर लिया, मैंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया, सब कुछ। उसकी आंखों से शफाफ मोती निकल कर इसके फटे हुए मैले दुपट्टे में जज्ब होने लगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक लड़की बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो लोगों के मेले नज़रों का शिकार होते हुए वैसे ही मैली हो जाती है। नायाब और अनमोल से बेमोल कोई नहीं देखता कि वो कितनी शफाफ थी। वो बस तफरीह बन जाती है, हवस भरी निगाहों के लिए खिलौना बन जाती है। क्या किया था इसने? पहली बार लड़की ने कुछ सवाल पूछा था। शायद उसकी दिलचस्पी का कोई उनसर पैदा हो गया था इस औरत की कहानी में। उसने, मेरे घर वाले नहीं मान रहे आपसे शादी पर, कोई राजी नहीं हो रहा घर में। सॉरी। हो रहा था घर में। कहा हम भाग कर शादी कर लेते हैं, यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। अपनी एक अलग दुनिया बसा लेंगे। और मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने अपने घर वालों का मुंह पर कालक मल दी। वो बोलती हुई फिर रो पड़ी, अपने बाल नोचने लगी।
اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے لگی۔ دونوں نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا۔ انہوں نے اپنے بالوں اور ہاتھ کا ناخن کا بڑا برا حشر کیا تھا۔ زخمی ناخن کو دیکھ کر لڑکی جھرجھری لے کر رہ گئی اور آنکھوں کے گوشے بے ساختہ ہی نرم ہو گئے۔ سارے دکھ درد صرف لڑکیوں کے لیے ہی کیوں؟ ہر جگہ ہر موقع پر ہمیں ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ نمی میں گلی ہوئی آواز پر لڑکی اور مزار والی لڑکی دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، لڑکی خود ذمہ دار ہے۔ وہ کیوں اعتبار کر لیتی ہے؟ کسی پرائے مرد سے بات ہی کیوں کرتی ہے؟ کیوں محبت کرتی ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پشے پشت ڈال کر اور اپنے پیاروں کے پیار کو روند کر وہ کسی غیر مرد سے بات کرے گی، اس پر اعتماد کرے گی تو کیا سمجھتی ہے کہ ہمیں خوشی ملے گی، ہمیں سکون ملے گا؟ ہا ہا ہا۔ اس بار کہتے کہتے وہ قہقہ لگانے لگی۔ دونوں دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو اسے کوئی پاگل سمجھ رہے تھے وہ پاگل نہ تھی، ہاں لیکن زخموں سے چور چور تھی۔ تکلیفیں سہتے سہتے اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ جو لڑکی کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے، نہ اس پر اعتماد کرتی ہے، تو وہ خود اپنا اعتماد کھو دیتی ہے اور پھر وہ کسی کے بھی قابل اعتماد نہیں رہتی، نہ گھر والوں کے لیے نہ اس مرد کے لیے جس کے لیے وہ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ جو لڑکی اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتی ہے، ان کے مان اعتبار کو توڑ سکتی ہے، وہ کیسے کسی اور کے قابل عزت یا قابل اعتماد ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات کی ہے۔ لڑکی کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مجھے دیکھو اور مجھ جیسی ہزاروں اور ملیں گی آپ کو۔ وہ مزید کہنے لگی، میں گھر والوں کو چھوڑ کر جب ایک پرائے مرد کے ساتھ بھاگ گئی تو جس دن گھر سے باہر قدم نکالا اسی دن سے میں گھر سے بھاگی ہوئی ایک ایسی لڑکی کہلانے لگی جس کی کوئی عزت قدر نہیں ہوتی۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تاحیات نہ صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک تانا بن جاتی ہے۔ اس کی اولاد، اس کی بیٹیاں گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹیاں کہلائی جاتی ہے، اور جہاں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو گھر سے بھاگے جانے اور مرضی سے شادی کرنے کا تانا دے دیا جاتا ہے، چاہے انہیں اس راہ پر لانے والا مرد کا مقصد ہی کیوں نہ ہو، مرد کا قصور ہی کیوں نہ ہو۔ بدنامی اور سزائیں ساری عورت کے حصے میں ہی آتی ہیں۔ خود میری آنکھوں سے جب پیار محبت کی پٹی ہٹ گئی تب خود کو مکمل اکیلا اور ویران پایا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، وہ جو مجھے دن میں 100 بار یہ احساس کراتا تھا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے، جو کہتا تھا کہ سب سے ہر کسی سے زیادہ میں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوں، وہ مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گیا۔ اس نے میری حفاظت نہیں کی، میری عزت نہیں کی۔ مجھے لوگ کیا کہتے رہے، کیسے جملے کستے رہے، کیسا سلوک کرتے رہے، کیسے بے عزت کرتے رہے، اس کی پرواہ نہ کی، کیونکہ اس کے خیال میں قابل عزت تھی ہی نہیں، اور یہی سچائی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا، ان کے مان اعتبار کو ٹھوکر مار دی۔ وہ بھائی جو میرے ساتھ چلتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ نظریں اٹھا کر بھی مجھے دیکھ لیتے۔ وہ بھائی جس کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب بھائی کے ساتھ چلتی تو ایک احساس تحفظ، ایک احساس تفخر سا چھایا رہتا تھا میرے اوپر۔ اس کے باوجود میں ان کے اعتبار کو توڑ دیا جس کے لیے یہ سب کیا۔ اس نے دھوکہ دے دیا، لفظ جھوٹ نکلا اس کا۔ محبت بھی جھوٹ تھی اور اس کی ساری مجبوریاں بھی جھوٹ تھی۔ وہ اگر محبت سے نکاح کرتا نا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن نہیں، اس نے دنیا کے ساتھ میری آخرت بھی تباہ کر دی۔ اس نے نکاح نہیں کیا، اس نے بے عزت و بے آبرو کیا، لیکن اس میں غلطی اس کی نہ تھی، ہاں اس میں میری ہی غلطی تھی۔ میں ساتھ نہ دیتی تو کیا کر لینا تھا اس نے؟ میں میٹھے لہجے میں بات نہ کرتی تو کیسے آگے بڑھتا وہ؟ راہ پہ لے کر تو آیا تھا وہ مجھے، لیکن اس کے ساتھ قدم بقدم میں آگے بڑھتی رہی، ساتھ میں نے دیا۔ ہوا کی بیٹی خود ہی اپنے گھر اپنے لیے گڑھا کھودتی رہی، اور یاد رکھیں، کنویں کے کنارے پر کھڑی ہوا کی بیٹی کو ذرا سی لغزش ہی درکار ہوتی ہے۔
کنویں میں گرنے کے لیے آنکھوں میں نمی لیے رندی ہوئی آواز میں بولنے لگی۔ چلنے میں خاموش رہ کر اپنے آنسوں کو پینے کی کوشش کرتی رہی اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر دوبارہ گویا ہوئی۔ اسی لیے تو ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں سنبھل کر ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ ہوا کی بیٹیاں بہت نادان، بہت نازک ہوتی ہیں، ہر قدم پر لڑکھڑاتی ہیں، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کے لیے۔ دونوں دمسادے یکتک اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیسے کیسے انکشاف کیے اس نے، اتنا درد تھا اس کی آنکھوں میں، جبکہ وہ بول بول کر اور رو رو کر نڈھال سی ہو گئی تھی۔ دونوں سے سوری کرتی اٹھی، ایک سائیڈ پر ہو کر زمین پر لیٹ گئی اور اپنے میلے دوپٹے سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا، لیکن جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے دوپٹے سے اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ دونوں نے بڑے دکھ سے اس کو دیکھا، افسردہ سے ہو کر اٹھے اور تھکے تھکے قدموں سے گھر کی جانب گامزن ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کوئی لمبی مسافت طے کر کے آئے ہوں۔ دونوں کو خاموشی افسردہ سے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کسی کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی اور کوئی بے ساختہ متعجب ہوا۔ ایسا کیسے ہوا؟ یہ ممکن بھی کیسے ہوا؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے خود کو چٹکی بھر کر دیکھا۔ ارے یہ تو خواب نہیں! پھر وہ گہری سوچ میں ڈوبی چلی گئی۔ اس کے روم سے گزرتے ہوئے جانے کیا سوچا رکا اور ہلکے سے دروازہ نوک کیا۔ دروازہ کھلا ہے۔ رک! اندر سے آتی آواز پر بے ساختہ زخاف کھسا کر رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ہوں؟ اندر آتے ہوئے زخاف نے تعجب سے سوال کیا۔ کیونکہ میں چوروں کا انداز پہچانتی ہوں، وہ جل کر اور تڑپ سے بولی۔ میں چور ہوں؟ زخاف نے آنکھیں نکال کر صدمے سے چور ہو کر پوچھا۔ بے شک، وہ دبی آواز میں بولی۔ میں اگر بالفرض چور ہوں تو آپ چوروں کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت ہی کیوں دیتی ہیں؟ معنی خیز سے شفان کے چہرے کو تکتے ہوئے رخ نے پوچھا اور شفان نے اس کی بات پر بے ساختہ ہی ہارٹ بیٹ مس کی۔ اس کے آس پاس ایک دل فریب سا ساز بجنے لگا۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ اسے لگا کائنات تھم سی گئی ہو، اس پر عجیب سی بے خودی سی چھانے لگی تھی۔ زخاف بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ کاش کہ یہ حسین شاید قید ہو سکے، کاش کائنات کچھ دیر کے لیے رک جائے۔ زخاف نے شفاف کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں تمنا کی۔ شفان اچانک اس خاموشی سے گھبرا اٹھی اور جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، کیونکہ گھر کے چوروں سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اپنے گھر سے چوری کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ شفان نے زخاف کے چہرے سے نگاہ چراتے ہوئے پوچھا۔ اینی وے، یہ تو بتاؤ کہ جلے توے پر کیوں بیٹھی تھی کچھ لمحے پہلے؟ زخ شرارت سے گویا ہوا۔ وہ تو اب بھی بیٹھی ہوں، بے ساختگی میں اس کے منہ سے نکلا۔ اوہ ریئلی! رخ حیرت سے جیسے اچھل پڑا تھا، جبکہ شفان نے منہ بنا دیا۔ پھر تو چلو اٹھو۔ یہ ناراضگی اب آئس کریم ہی ختم کر سکتی ہے تمہاری۔ جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، باہر چلتے ہیں اور آئس کریم بھی کھا لیتے ہیں۔ منانے کا نسبتاً آسان حربہ استعمال کرتے ہوئے زخاف جلدی سے بول اٹھا تو شفان کی ساری ناراضگی پل بھر میں اڑن چھو ہوئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ تیار ہوئی اور دونوں ہنستے ہوئے گھر سے باہر جا رہے تھے۔ تائی نے کندھے پر جھولتا دوپٹہ اور اونچی آواز میں ہنستی بولتی شفان پر ایک کڑی نگاہ ڈالی، لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں اور دوسرے لمحے دونوں گھر سے باہر تھے۔ تائی جان اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ کیا کروں میں ان دونوں کا سر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ افسردگی کی انتہا کو چھونے لگی تھی۔ کیا ہوا بھابی؟ کچن سے نکلتی ہاتھ پہنچتی شفان کی ماں نے جب بڑی جیٹھانی کو یوں افسردہ دیکھا تو سیدھا ان کے پاس چلی آئی۔ نسرین، تم دیکھ رہی ہو نا کیسے رخ اور شفیع دن بدن ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں؟ تائی نے نسرین کی جانب دیکھتے ہوئے الٹا سوال داغا۔ جی بھابی، دیکھ رہی ہوں اور کئی بار سمجھا بھی چکی ہوں۔ نظریں جھکا کر نسرین نے گویا اعتراف جرم کر لیا۔ سمجھانے سے بات آگے جا رہی ہے نسرین، اور اس سے پہلے کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، ہمیں ان لوگوں کو شادی کی تاریخ دے دینی چاہیے۔ دو ٹوک الفاظ میں وہ بولتی وہ نسرین پر بم گرا گئی تھی۔ بھابی، وہ ابھی صرف 20 سال کی ہے، بہت نادان ہے ابھی، ایسے کیسے اچانک سے بیاہ دوں؟ نسرین تقریباً روحان سی ہو کر بولی۔ نسرین، جب حالات قابو سے باہر
ہوں گے تب کیا کرو گی؟ تائی کے سوال پر نسرین نے بے ساختہ گردن جھکا دی تھی، جبکہ تائی نے شفان کے سسرال والوں کو تاریخ دے دی اور خود کو کسی حد تک میں پرسکون کیا۔ گھر واپسی پر دونوں چپ چپ اور افسردہ تھے۔ حسن نے جب دیکھا تو بہت خوش ہوا کہ شاید دونوں میں لڑائی ہوئی ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگر خود خوش نہ ہو تو ان کی بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ کوئی اس خوشی نامی چیز سے دور رہیں، اور حسن کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا تھا۔ جبکہ تائی نے بہت حیرت سے یہ منظر دیکھا، دونوں اسی خاموشی سے بنا کسی سے بات کیے خاموشی سے اپنے اپنے روم میں گھس گئے، اور کچھ دیر کے بعد ہی دونوں موبائل کالز کانوں سے لگائے باتوں میں مشغول تھے۔ "رخ" اس نے دھیرے سے پکارا۔ دوسری جانب سوچوں میں ڈوبی زکاف کی آواز سنائی دی۔ "کیا آپ بھی وہی سوچ رہی ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟" شفان نے پوچھا۔ "ہاں شفیع، میں بھی وہی سوچ رہا ہوں"، رخ نے جواب دیا، پھر مزید گویا ہوا۔ "میں چاہتا ہوں ہم اسے اپنے گھر لے کر آئیں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، تو کیوں نہ ہم کسی بے سہارا کا سہارا بن جائیں"۔ زکاف سنجیدگی سے بولا۔ "ہاں رخ، ہمیں ابھی ہی سب سے بات کر لینی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی ہم تھوڑا بھی ٹائم ویسٹ کریں۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، اس کے لیے وہ مثال بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں آج بلکہ ابھی گھر میں بات کر کے اسے لے کر آئیں"۔ شفان بے تابی سے بولی۔ رخ اس کی جلدی پر بے ساختہ ہلکے سے مسکرایا۔ "ہاں، میں ابھی جا کر مام ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، فکر ناٹ"۔ اوکے۔ اتنی دیر میں پہلی بار وہ پہلے والی شفان بنی اور زکاف کا دل بے ساختہ پرسکون ہوا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے جب زکاف وہاں چلا آیا۔ "السلام علیکم"، اس نے سب کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ سب نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ "مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے"۔ زکاف دادوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور باری باری سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سب ایک دم سے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ "ہاں زکاف، بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے"، عبدالمنان نے نرمی سے زکاف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں زکاف نے کچھ دیر پہلے پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا اور باری باری سب کی جانب دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کی۔ "میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ ہم اس لڑکی کو یہاں لے کر آئیں۔ اس کے لیے وہ مزار بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور معاشرے کا آپ سب کو اچھے سے علم ہے، ایسے میں جبکہ اس کا کوئی نہیں ہے، جو تھے وہ کھو چکی ہے وہ، سو آئی تھنک ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا سہارا بن جائیں"۔ زکاف نے ان سب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ "آئی ایگری مائی سن"۔ کچھ لمحے بعد عبدالمنان نے توصیفی نظروں سے زکاف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ "لیکن ہم کیسے اس جوان جہان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جائے تب کیا کریں گے"۔ رافعہ بیگم اس کو دوسرے زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ "مام پلیز آپ ٹینشن نہ لیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ"، زکاف نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن وہ تذبذب کا شکار تھی۔ نسرین جو کچھ خاص اس بات کے حق میں نہیں تھی کیونکہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ آیا وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ یوں کسی انجان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنا کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں لگ رہا تھا۔ زکاف انہیں راضی کرنے کی کوشش کر کے تھک ہار ماننے ہی والا تھا کہ دادوں کی طرف سے اس کے گرین سگنل مل گیا، اور جیسے ہی گرین سگنل ملا دوسرے لمحے وہ شفان کے روم میں کھڑا اسے گڈ نیوز سنا رہا تھا۔ شفان جس کے پاؤں چل چل کر چھل ہو گئے تھے، اس میں نئی روح پھونک دی گئی، اور کچھ ہی دیر میں دونوں بھاگتے ہوئے گھر سے باہر جا رہے تھے۔ خوشی سے سرشار دونوں پر جب تائی کی نظر پڑی تو سوچنے لگیں کہ کیا ہوگا جب دونوں کو پتہ چلے گا کہ اگلے 2 ہفتوں میں شفان پیادیس سدھار رہی ہے۔ دونوں واپس اسی مزار چلے گئے اور بڑی مشکل سے اسے منا کر گاڑی میں بٹھایا۔ راستے میں مارکیٹ سے اس کے لیے نئی جوڑے اور کپڑے اور جوتے بھی لیے، جبکہ وہ جیسے ٹرانس کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی قسمت کے مزید کھیل دیکھنے چلی تھی۔ گھر پہنچ کر زکاف کو ریسٹ کرنے کی ہدایت کرتی شفان پر زکاف کو بے ساختہ پیار آیا۔ نظروں میں اس کا خوشبار سا چہرہ سموتے وہ اپنے کمرے میں گھس گیا اور جوتوں سمیت بستر پر دراز ہو گیا۔ "آپ فوراً یہ کپڑے لیں اور جا کر فریش ہو جائیں، میں تب تک آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں"۔ "ٹھیک ہے"، شفان نے اس کے ہاتھ میں نئے کپڑوں کا جوڑا تھماتے ہوئے کہا۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا اور آہستگی سے سر ہلاتی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ شفان نے جلدی چائے بنا دی، شامی کباب فرائی کیے اور
فرسٹ ایڈ باکس لے کر جب وہ کمرے پر پہنچی تو حیرت سے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی. چند لمحے منہ کھولے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی رہی. یہ آپ ہو؟ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات، ملے جلے جذبات سے تقریباً چیختے ہوئے شفان بولی. لائٹ پنک کلر کے شلوار دوپٹہ اور گرے کلر کی قمیض میں وہ بہت وائٹ سی اور نکھری نکھری لگ رہی تھی. جس نے بے حد ممنون نظروں سے شفان کو دیکھا. تھینکس. اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا. آگے اور کیا ہونے جا رہا تھا اس کے ساتھ قسمت نے، اور کون کون سے کھیل کھیلنے تھے، کہاں کہاں اس کو ہارنا تھا. وہ سوچنے لگی جس سے سہم گئی، بیڈ پر سمٹ سی بیٹھ گئی جیسے کسی نے چھونے کی کوشش کر رہی ہو. اس کی کالی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ڈر حقولے لینے لگا تھا. شفان نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا. اس کو اس ڈر اور ماضی کے قرض سے نکالنا ہوگا کیسے بھی کر کے. شفان نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے خود سے عہد کیا. کیا میں آپ کو آپ ہی کہہ سکتی ہوں؟ شفان اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی. جی. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے دھیمی اور گلوگیز آواز میں جواب دیا اور شفان اس کے گلے لگ گئی. اچھا آپی، آج کے بعد میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، یہ میری وارننگ ہے آپ کے لیے. اوکے؟ شفان نے مصنوعی غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے بڑی فرما برداری اس بات میں سر ہلا دیا. گڈ گڈ. شفان بولتی تو اس کے لبوں پر مسکان کی ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی. گرل تک تو ٹھیک ہے بٹ بچی نہ بنا دینا مجھے، اس نے کہا، اور شفان خوشی سے جھوم اٹھی. واؤ واؤ آپی، آپ کی اسمائل کتنی بیوٹیفل ہے. پلیز آپی ہنسا کریں، بہت کیوٹ لگتی ہیں آپ ہنستے ہوئے. شفان کی بات پر اس کے دل میں پھر کہیں سے درد کی لہریں اٹھنے لگی. شفان نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ پھر سے ڈپریسڈ ہونے لگے ہیں تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے اور جلدی سے بات بدل دی. آپی ابھی نا آپ فٹافٹ یہ چائے اور کباب ختم کریں، پھر مجھے آپ کے ناخنوں پر دوائی بھی لگانی ہے، اور پھر میں آپ کو اپنا پورا گھر دکھاؤں گی، پڑوسیوں کے گھر بھی لے کر جاؤں گی. بہت نائس لوگ ہیں یہ جو ہمارے ساتھ والا گھر ہے نا وہ، اور ادھر ایک بہت بڑا اور پیارا پارک ہے، ادھر بھی جایا کریں گے اور رات کو گیمز بھی کھیلا کریں گے. ٹھیک ہے؟ شفان کی زبان اچانک کینچی کی طرح چل پڑی تھی جبکہ ماہم منہ کھلے حیرت سے شفان کو تکے جا رہی تھی. کوئی ایک ہی سانس میں اتنا بھی بول سکتا ہے؟ مام گش کھاتے کھاتے سوچنے لگے. ان کی باتوں پر دھیان مت دیجیے گا آپی، ایسی ہی ہے، بولتے رہنا اس کی پسندیدہ ہابی ہے. یہ 24 گھنٹے بغیر کسی تکلیف کے ایزی ہو کر بول سکتی ہے. ذکاف نے اچانک روم میں انٹری مار کر کہا، اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی اسی لیے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد ہی اٹھ گیا تھا اور سیدھا ادھر آیا. ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے شفان اس پر جھپٹ ہی پڑے گی، لیکن شفان نے اس کی جانب دیکھ کر محض دانت کچکچائے. یس یو آر رائٹ. اور آپی یہ موصوف بغیر ہلے 20 گھنٹے میری بات ایزیلی سن سکتے ہیں. شفان نے جوابی فائر کرتے ہوئے کہا. کریکٹ. ظفار نے بغیر کسی تردد کے مان لیا. ماہم دلچسپی سے دونوں کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی. اس کے اوپر چڑھا احساس جرم اور افسردگی کا خول چٹکنے لگا تھا. درار پڑ چکی تھی، بس بکھرنا باقی تھا. اچانک شفان اچھل پڑی. ارے آپی یہ کیا، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں لیا؟ شفان نے ٹیبل پر موجود لوازمات کو جوں کا توں دیکھا تو کہہ اٹھی، اور پھر خود اٹھ کر ٹرے اٹھائی، گود میں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کباب کھلانے لگی. ذکاف نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا. دل میں ایک چھوٹی سی خواہش نے سر اٹھایا تو وہ گھبرا اٹھا اور دل میں بے ساختہ ابھرنے والی خواہش کو دباتے ہوئے جلدی سے روم سے نکل گیا. شفان کے ہاتھوں سے کباب کھاتی ماہم کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی اور اپنی قسمت کے تاروں سے الجھ پڑی کہ جانے کون سی نیکی کی تھی زندگی میں جو آج کام آ رہی ہے. آپی آپ بہت اچھی ہو، بہت کیوٹ ہو. آپی آپ کو نہیں لگتا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں؟ فرشتوں سے تو غلطیاں نہیں ہوتی نا. آپ کو پتہ ہے نا ہمارا رب کتنا غفور و رحیم ہے. بے شک، نو ڈاؤٹ. اور اپنے بندوں کے اعتراف گناہ پر ندامت کے ایک آنسو پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو آپی آپ خود کو تکلیف دینے کی بجائے اپنے اللہ سے معافی مانگو. ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کر دیں گے. اور بس آج کے بعد آپ اپنے ماضی کو یاد نہیں کرو گے، سب بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو. کسی بڑے برے کی طرح اسے سمجھاتی شفان پر اسے بے ساختہ ڈھیروں پیار آیا، اور اب کی بار اس نے آگے آ کر اسے گلے سے لگا لیا. خول بکھر رہا تھا، جسم زندہ ہو رہا تھا، کوئی سانس پھونک رہا تھا. اس کے تڑپتے وجود میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی. بس آپی کہیں جا نہیں رہی. میں بعد میں جتنا پیار کرنا ہوا کر لینا، لیکن ابھی پیٹ پوجا کر لو. شفان شوخی سے ہنستے ہوئے بولی اور
تقدیر اس کے سر پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اگلے 2 دن میں جہاں سب کو ماہم سے مل کر خوشی ہوئی، شان اور زفان کے فیصلے پر سراہا اور ماہم کو بہت پیار دیا، خوش رکھا، تو وہاں شفان کے سر پر یہ سن کر ساتوں آسمان آ گرے تھے کہ بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ روتے روتے اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ زخاف خود بھی بہت پریشان اور دل برداشتہ تھا، لیکن شفان کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ جانے وہ کون سا پل تھا جس میں زفان کو لگا کہ وہ تو شفان کے بنا شاید ایک دن بھی نہ رہ پائے، لیکن جب محسوس ہوا تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجا چکی تھی۔ شاید شفان کے پاپا کے بہت اچھے دوست کا بیٹا تھا، اور ممی پاپا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے شفان نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ لیکن اب شادی کا سن کر اتنی ہی تکلیف ہو رہی تھی جتنی تکلیف سزائے موت پانے والے ایک قیدی کو ہوتی ہے۔ وہ بالکل ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ماہم کو بھی شفان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یوں ہی سب کی زندگیاں بے سکون سی ہو کر گزرنے لگی۔ شاید کسی کو اندازہ ہی نہ تھا یہ رشتہ آخر میں اتنی رنجیدگی کا باعث ہوگا، لیکن اب بات ہو چکی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور تیاریاں عروج پر تھیں۔ چند دن بعد گھر کا ہونے والا داماد شفان کا منگیتر گھر آیا کہ شفان کے ساتھ ہی شادی کی کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ماہم اور شفان کمرے میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ماہم شفان کو کچھ سمجھا رہی تھی جب نسرین کمرے میں داخل ہوئی اور جوں ہی بیٹی کے صدمے سے زرد چہرے پر نگاہ ڈالی تو دل درد سے تڑپ اٹھا۔ آنکھوں کے گوشے ان واحد میں نم ہوئے، ایک سیکنڈ میں نم ہوئے۔ بیٹی پر سے نگاہ چراتے بمشکل گویا ہوئی۔ شاہد آیا ہے، کہتا ہے شفان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ماہم نے نسرین کو سر کے اشارے سے سمجھایا کہ میں لے کر آتی ہوں۔ نسرین نے ممنوع بھری نگاہوں سے ماہم کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ بڑی مشکل سے ماہم نے شفان کو راضی کیا اور شفان کو لے کر ماہم نے جوں ہی لاؤنج میں قدم دھرا، اسے لگا کسی نے آنکھوں میں مرچی بھر دی ہو۔ اس کا وجود غم و غصے سے لرزنے لگا۔ شفان کے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہونے لگی تھی۔ شفان نے بے حد الجھ کر ماہم کی جانب دیکھا، لیکن وہ شفان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ شفان پر گرفت سخت کر رہی ہے اور اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تو حال سے اٹھ کر دور کہیں ماضی کی مجھے لگ رہا ہے یہ وہ ہے، شاہد ہے یا پتہ نہیں دوسرا ہے، ماضی کی تکلیف دہ دور میں پہنچ گئی تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں ماہم، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، آپ میرے لیے دنیا کے سب سے امپورٹنٹ انسان ہو۔ آئی لو یو سو مچ، یو آر مائی لائف۔ وہ ماہم کا خوبصورت چہرہ آنکھوں میں سموئے ایک جذبات کے عالم میں کہہ رہا تھا، اور ماہم اس کی ایک ایک بات پر یقین کر رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ دن میں کئی بار کا کہا جملہ پھر سے ریپیٹ کرتی ماہم کی بات پر وہ مصنوعی غصے کا اظہار کرتا۔ ماہم، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ سارے الو کے پٹے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میری دنیا تو ماہم سے شروع ہو کر ماہم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میں کہاں جا سکتا ہوں بھلا؟ اور ماہم یہ سن کر خوشی سے نہال ہو جاتی، یہ سوچے بنا کہ کہنے اور کرنے میں کیا فرق ہے، کہ ایک فلم یا کہانی اور ریئل لائف میں کیا فرق ہے۔ وہ چاند تارے توڑنے کی بات ہی کر سکتا تھا، توڑ کر نہیں لا سکتا تھا، لیکن کاش کہ وہ سمجھ جاتی۔ وہ نہیں سمجھی، اور جب سمجھی تو پاس کچھ بھی نہیں رہا، اور نہ صرف تہی دست ہو چکی تھی بلکہ اس کا پور زخمی ہو چکا تھا، اور آج اپنے سامنے اپنے مجرم کو یوں کروفر سے بیٹھا دیکھ کر اس کے زخموں پھر سے ہرے ہو گئے۔ اس سے خون رسنے لگا اور وہ درد سے بری طرح بلبلا اٹھی۔ شاہد کی نظریں بھی جیسے ہی ماہم پر نظر پڑی، اس کا رنگ لمحے میں فاق ہو گیا۔ ماہم اچانک زخمی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی اور ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ شفان بے ساختہ اپنا کندھا سہلانے لگی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی تھی، لیکن ہونٹ بھینچ کر اپنی تکلیف سہتے حیرت سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ ماہم غصے میں بھری شاہد کے پاس پہنچی، آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر جھپٹ پڑی اور تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دیا۔ سب اس اچانک ہی افتادہ پر حیران پریشان کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہم؟ سب سے پہلے تائی جان کو ہوش آیا۔ اس نے ماہم کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کے منہ اپنی طرف کیا اور ایک عدد تھپڑ رسید کر دیا۔ تائی! شفان چیخی اور بھاگ کر ماہم کے پاس پہنچی، لیکن شفان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑائی اور زمین پر گر گئی۔ آپی! شفان اور زخاف ایک ساتھ چیخے۔ باقی سب بھی گھبرا گئے۔ ماہم کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، جہاں کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ وہ سب اس کے روم میں چلے آئے۔ شفان فوراً بھاگتی اس کے پاس پہنچی۔ آپی کیسا فیل کر رہی ہو اب، اور کیا ہوا تھا آپی آپ کو؟ شفان بے تابی سے پوچھنے لگی۔ آنٹی کیا آپ لوگ میرا یقین کریں گے؟ شفان کے سوالوں کو نظر انداز کرتی ماہم نقاہت سے کمرے میں موجود باقی لوگوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔
ہاں بیٹا کیوں نہیں، بولو کیا بات ہے۔ نسرین نے فوراً اس کے پاس آ کر محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ تائی کو نسرین کی ماں پر اتنی مہربانی کچھ ہضم نہ ہوئی، لیکن خاموش رہی۔ آنٹی وہ یہی انسان تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، ٹک ٹک کر بولتی وہ سور اسرافیل پھونک گئی۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ یہ وہی ہے؟ کیسے یقین کریں ہم؟ تائی نے جس حد تک غصے سے گھورتے ہوئے ماہم سے پوچھا، اسے ماہم کی ڈرامے بازی لگے، جھوٹی لگی۔ سب نے چونک کر تائی کو دیکھا۔ ماہم آپ ہی کہہ رہی ہیں، یہ ثبوت کافی ہے، بس بات ختم۔ آپ ہی جو کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ ظفان کو ماں کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اور کہہ اٹھا۔ تائی نے جواباً بیٹے کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ رخ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تائی جان۔ شفان بھی سنجیدگی سے بولی، یہ سب باتیں گھر میں جا کر کریں گے، ادھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادو کو ہسپتال میں یہ بحث مباحثہ کچھ اچھا نہیں لگا، اسی لیے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو سب کو خاموش ہونا پڑا۔ ہسپتال سے واپس گھر آنے کے بعد جب دھیان داماد صاحب کی طرف گیا تو سب کو سانپ سوکھ گیا۔ آخر کیوں یوں کچھ کہے بنا چلا گیا؟ وہ تائی جان پریشان سے کہنے لگی۔ کہیں ناراض ہو کر تو نہیں گیا؟ آخر ان کی مہمان نوازی بھی تو خراب ہوئی ہے۔ تائی جان طنزیہ لہجے میں بولی، تو اس کے گھر فون کر کے پوچھ لو نا۔ دادو نے تائی کی طرف دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ اس نے جب شفان کے سسرال کال کی تو دوسری طرف شفان کی ساس بڑی حیرت سے بولی کہ ہمیں تو یہ بتا کر گیا ہے کہ آپ کی طرف آ رہا ہے، ادھر نہیں آیا کیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے بعد فون پہ فون اور انتظار کی طویل گھڑیوں کے بعد شفان کے سسرال سے اس شادی سے معذرت بھری کال آ گئی۔ شفان کی ساس بڑی شرمندہ تھی، لیکن مجبور تھی اپنے بیٹے کی دو تین سلواتیں سنائی، معذرت کی اور فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب ماہم صحیح کہہ رہی تھی، تائی جان شرمندگی سے بولی۔ لوگوں کا کیا جواب دیں گے؟ اب کیا ہوگا میری بچی کا؟ نسرین صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ عبدالمنان بھی کافی رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ بیٹیوں کے معاملے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ ارے شکر ادا کرو اس کمینے سے جان چھٹی ہماری، کل کو شادی ہو جاتی پھر پتہ چلتا تو کیا کرتے ہم؟ تائی نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عبدالرحمن نے بیوی کی تائید کرتے ہوئے کہا، رافعہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بروقت پتہ لگ گیا اور ہماری بچی اس گھٹیا انسان سے بچ گئی۔ ہاں بالکل صحیح کہا۔ دادو نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ اور فکر نہ کرو، شادی اسی دن ہوگی جس دن طے ہے۔ اور ہاں، بولتے بولتے تائی جان سانس لینے کے لیے لمحہ بھر کو رکی۔ لوگوں کو جواب دے نہیں ہیں ہم لوگوں نے بولنا ہے اور بول کر چپ ہو جانا ہے۔ ان کے بولنے سے ہمیں نہ تو نقصان ہوگا اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ ہاں لیکن اگر ہم لوگوں کے لیے فیصلہ لینا شروع کر دیں تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، اسی لیے ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے ہم، تائی نے سختی سے بولتے ہوئے کہا۔ عبدالمنان اور دادو نے چونک کر رافعہ کی طرف دیکھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس کی میں سیٹنگ کروں گی تو پھر نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا۔ عبدالرحمن کو شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ بیوی کیا فیصلہ کرنے والی ہے، اس لیے ایک دم ہی وہ ریلیکس سے نظر آنے لگے، جبکہ زخاف اور شفان نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ماہم اور نسرین الجھ کر تائی جان کی طرف دیکھنے لگی، لیکن کس کے ساتھ؟ نسرین اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکی اور پوچھ بیٹھی، گھر میں 6 فٹ کا جوان دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ بےعزتی ہوگی اس کی۔ پہلی بار تائی کے لہجے میں شوخی در آئی تھی۔ نسرین نے چونک کر بے ساختہ، بے حد خوشی، مسرت اور کچھ بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ تائی جان نے اس بات میں سر ہلا کر اسے خوشیوں کے خزانے تھما دیے۔ شفان اور زخاف کی نظریں بے ساختہ ملی، جس پر شفان نے گھبرا کر آنکھیں چکا دیں۔ زخاف اس کی اس ادا پر قربان ہوتے بچا اور ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ عبدالرحمن اور عبدالمنان اٹھ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ نسرین خوشی سے تائی کے گلے لگ گئی۔ ماہم نے شفان کو گلے لگا کر مبارکباد دی، جبکہ دادو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے فوراً شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلی گئی۔ خوشیاں چاروں سمت رقص کرنے لگی۔ ایک دھن تھی جو جھٹ گئی، اب مطلع صاف اور راہیں ہموار تھی۔ خوشیاں بنا دستک کے گھر لوٹ آئی تھیں اور سب اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے لگے۔ ظفان اور شفان ایک خاموش محبت کی تکمیل ہو گئی۔ نہ عہد ہوئے نہ پیماں ہوئے تھے، آنکھوں میں ہی سارے حال بیاں ہوئے تھے۔ دی اینڈ۔ تو بہت ہی شارٹ سٹوری تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، مجھے تو اچھی لگی ہے۔ ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔